آپ آ گئے؟ مجھے لگا آپ آج دیر سے آئیں گے۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر پلٹ کر دیکھتی داؤد خانزادہ کو روبرو پاتے وہ مسکراتی ہوئی بولی تھی، آج تمہاری یاد زیادہ آ رہی تھی اس لیے جلدی آ گیا۔ داؤد خانزادہ آگے بڑھ کر نایاب کو اپنے حصار میں لیتے اس کا سر چومتے ہوئے کہنے لگا، آپ فریش ہو جائیں، میں کھانا لگاتی ہوں۔ نایاب سرخ پڑتی پیچھے ہٹنے کی کوشش کرتی ہوئی بولی تھی، آج تمہیں کھانے کا ارادہ ہے بیگم؟ داؤد خانزادہ بنا اسے بولنے کا موقع دیے جھکتا ہوا اس کے لبوں پر کفل لگا گیا۔ داؤد آپ پلیز فریش ہو جائیں، میں آپ کے لیے کھانا لاتی ہوں۔ نایاب اس کے چھوڑنے پر لرزتے ہوئے لہجے میں کہتی اس کو خود سے دور کرنے کی کوشش کرنے لگی، میں فریش ہی ہوں، ابھی مجھے خود کو مزید فریش کرنے دو، تمہاری قربت داؤد خانزادہ کا نشہ ہے۔ داؤد خانزادہ زمانی انداز میں کہتے نایاب کو دیوار کے ساتھ پن کرتے اس کی گردن کو داغدار کرنے لگا۔ نایاب مچلتی ہوئی خود کو اس کی گرفت سے آزاد کروانے کی کوشش کرنے لگی۔ داؤد خانزادہ جنونی ہوتے اس کی سانسوں کو قید کر گیا۔ داؤد خانزادہ نایاب کو اٹھا کر بیڈ پر پٹکتے خود اس کے اوپر آیا تھا۔ خان میری بات تو سن لیں، نایاب ہچکچاتے ہوئے بولے، شش، ابھی مجھے کچھ نہیں سننا۔ داؤد خانزادہ اوپر اٹھتے اپنی شرٹ اتارتے دور پھینک چکا تھا۔ خان ابھی نہیں، آپ پیچھے ہٹے، میری طبیعت نہیں ٹھیک، آپ سمجھتے کیوں نہیں ہیں؟ نایاب داؤد خانزادہ کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھتی شرم سے سرخ پڑتی ہوئی ہچکچاتے ہوئے کچھ کہنے کی کوشش کرنے لگی۔ داؤد خانزادہ نے نایاب خانزادہ کی بات جھٹکے سے چہرہ پیچھے کرتے شوقی نظروں سے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ نایاب چند پل اس کی آنکھوں میں دیکھنے کے بعد نظریں جھکا گئی۔ اوہ نو! داؤد خانزادہ کو اس کا منع کرنا سمجھ میں آیا تو رہان سی آواز میں کہتا اس کی گردن پر اپنا چہرہ چھپا گیا، خانم یہ بات بالکل ٹھیک نہیں ہے، میری پرنسس کتنا ویٹ کر رہی ہے اور آپ کے پاس بہانے بھی ویلڈ ہوتے۔ داؤد خانزادہ اس کی گردن پر دانت کاٹتے ہوئے مصنوعی ناراض ہوتے بولا، آپ فریش ہو جائیں خان، میں آپ کے لیے کھانا لاتی ہوں۔ نایاب نے اس کے بال سہلاتے ہوئے کہا، ہاں ابھی تو یہی کرنا پڑے گا۔ داؤد خانزادہ اس کے اوپر سے ہٹتے بیڈ پر لیٹتے ہوئے بولا تو نایاب اٹھ کر جانے لگی۔ جب داؤد خانزادہ ایک ہی جھٹکے میں اس کو پیچھے کھینچتے اس کے ہونٹوں کو قید کر گیا، کچھ ہی دیر میں اس کو چھوڑتے باتھ روم میں بند ہو گیا۔ نایاب اس اچانک افتاد کو سمجھ نہیں پائی تھی۔ جب تک اسے سمجھ آیا داؤد خانزادہ واش روم میں بند ہو چکا تھا۔ نایاب شرماتی ہوئی اپنی سانسیں بحال کرتی اٹھ کر کچن کی طرف بڑھ گئی۔ لالا مجھے پارک جانا ہے، اس کی معصوم سی بچوں جیسی آواز گونجی تو ناشتہ کرتا داؤد خانزادہ مسکرایا، جی میری گڑیا، آپ کی آپی لے جائیں گی آپ کو۔ داؤد خانزادہ نے مسکرا کر جواب دیا، نہیں لالا، آپ ہی مجھے کوئی رائڈ نہیں لینے دیتی، مجھے آپ کے ساتھ جانا ہے۔ اس نے منہ بسورتے ہوئے نایاب خانزادہ کی شکایت لگائی تھی۔ ایک حادثے کا شکار ہوتی آئزل اپنی یادداشت کھو چکی تھی۔ آئزل میری جان، لالا کو آفس جانا ہے، میں اور نایاب آپ کے ساتھ جائیں گے، آپ کو جو رائڈ چاہیے ہوگی وہی دلوائیں گے۔ مریم بیگم نے اسے ٹالنا چاہا کیونکہ آئزل کے آنے سے پہلے داؤد خانزادہ انہیں بتا رہا تھا کہ آج اس کی بہت امپورٹنٹ میٹنگ ہے۔ پکا ہمارے، آئزل نے کنفرم کرنا چاہا۔ جی پکا میری گڑیا، نایاب خانزادہ نے اس کی ناک دباتے ہوئے کہا، تھینک یو آپی۔ آئزل خوش ہوتے نایاب خانزادہ کی گال چومتے اپنے کمرے میں بھاگ گئی کہ وہ پارک جانے کی تیاری کر سکے، کل دارم آ رہا ہے۔ داؤد خانزادہ کی سنجیدہ آواز گونجی تو ڈائننگ ٹیبل پر خاموشی چھا گئی۔ ارے واہ، یہ تو بہت اچھی بات ہے، سکلین خانزادہ بھرپور مسکراہٹ کے ساتھ بولے، لالا مجھے لگتا ہے اب ہمیں دارم کی شادی کے بارے میں سوچنا چاہیے، وہ 29 سال کا ہونے والا ہے۔ حارث خانزادہ نے پرسوچ انداز میں کہا، شادی کے بارے میں کیا سوچنا ہے حارث، آئزل اس کی بیوی ہے، وہ جب کہے گا ہم رخصتی کر دیں گے۔ سکلین خانزادہ نے بلا تردد کہا، پر لالا یہ دارم کے ساتھ زیادتی ہوگی، آپ جانتے بوجھتے بھی یہ سب کہہ رہے ہیں، میں آپ کو اپنے بھتیجے کے ساتھ
زیادتی بالکل نہیں کرنے دوں گا۔ حارث خانزادہ نے کسی ضبط کے ساتھ یہ بات کہی تھی، یہ بس وہی جانتے تھے۔ حارث، کیا کمی ہے آئزل میں؟ یہی نہ کہ اس حادثے کے بعد آئزل کا دماغ ایسے ہو گیا جیسے کوئی 5 سالہ بچی ہو، تو اس میں کیا بڑی بات ہے؟ ڈاکٹر نے کہا ہے نا وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ اور رہی بات دھارم کی، تو اس نے کون سا آئزل کے کھانے پکوانے ہیں یا گھر کے کام کروانے اس سے، جو تم نے دھارم کی دوسری شادی کی بات کی ہے؟ یہ ہماری آئزل کے ساتھ ناانصافی ہوگی۔ سوچو، اگر کل کو اس کی یادداشت واپس آ جاتی ہے تو ہم اس کو دھارم کی دوسری شادی کا کیا جواز پیش کریں گے؟ ثقلین صاحب تھوڑا غصے سے بولے۔ باقی سب خاموشی سے ان کی بات سن رہے تھے۔ لالا، آئزل میری بیٹی ہے، میں مانتا ہوں وہ ٹھیک ہو جائے گی، لیکن دھارم، وہ کیوں یہ سزا برداشت کرے؟ ہمیں اس پر اتنا ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ حارث خانزادہ بے چینی سے بولے۔ چاچو، ابھی کوئی کچھ کہتا کہ ایک بھاری گھمبیر آواز گونجی، دھارم۔ آمنہ بیگم مسکراتی ہوئی اس کی طرف بڑھی۔ دھارم؟ خانزادہ کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی، جو حارث خانزادہ کی بات سن چکا تھا۔ کیسا ہے میرا بیٹا، اتنی دیر لگا دی؟ ماں بابا کی یاد نہیں آتی تھی کیا تجھے؟ آمنہ خانزادہ نے اس کا دھیان اپنی طرف کرنا چاہا۔ مورے، میں ٹھیک ہوں۔ دھارم خانزادہ بمشکل مسکراتے ہوئے آمنہ بیگم کو اپنے حصار میں لیتے ان کی پیشانی چوم گیا۔ باقی سب سے ملتے وہ حارث خانزادہ کے سامنے کھڑا ہوا۔ حارث خانزادہ نے آگے بڑھ کر اسے سینے سے لگایا۔ چاچو، مجھے آپ سے اس بات کی امید نہیں تھی۔ آپ جانتے ہیں نا، میرا عشق سب سے لڑ کر آپ نے اپنی بیٹی کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دیا ہے، اور اب اگر وہ مشکل میں ہے تو آپ کہہ رہے ہیں میں اس کو چھوڑ دوں؟ کیا آپ کو مجھ پر اعتبار نہیں ہے؟ دھارم خانزادہ نے سنجیدہ آواز میں کہا۔ دھارم کے پی اے نے اس کی آج کی فلائٹ کروائی تھی، اس لیے وہ ٹائم سے پہنچ گیا، جبکہ اس کے پی اے نے شاید داؤد خانزادہ کو غلط ڈیٹ میسج کر دی۔ ایسا نہیں ہے دھارم، تم پر اعتبار ہے۔ حارث خانزادہ جھکے سر کے ساتھ بولے۔ انہیں امید نہیں تھی کہ دھارم خانزادہ اب بھی ان کی بیٹی کو اپنے ساتھ رکھے گا۔ انہوں نے تو اپنی طرف سے دھارم کی مشکل آسان کرنی چاہی تھی، ورنہ کون باپ چاہتا ہے کہ اس کی بیٹی کا بسا بسایا گھر اجڑ جائے؟ تو ٹھیک ہے، پھر مجھے اسی ہفتے رخصتی چاہیے۔ اگلے ہفتے مجھے واپس جانا ہے اور میں آئزل کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں، وہاں اس کا علاج زیادہ اچھے سے ہوگا۔ دھارم نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ داؤد خانزادہ اور ثقلین خانزادہ تو مسکرا اٹھے۔ وہ جانتے تھے دھارم خانزادہ عشق کرتا ہے آئزل سے۔ باقی سب حیران کھڑے تھے۔ اتنی جلدی رخصتی پر؟ جبکہ آمنہ بیگم تو اس کے دوبارہ واپس جانے پر ہی پریشان ہو چکی تھی۔ اب تو تمہیں کوئی خدشہ نہیں ہونا چاہیے حارث، ثقلین خانزادہ مسکراتے ہوئے دھارم کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے۔ لیکن لالا، آئزل، اس کو کیسے سمجھائیں گے؟ مریم بیگم نے اپنا خدشہ ظاہر کیا۔ آپ فکر نہ کریں، چھوٹی موم، آئزل کو سمجھانا میری ذمہ داری ہے۔ دھارم نے ان کی پریشانی دور کی۔ پر لالا، اتنی جلدی سب کچھ کیسے ہوگا؟ حارث پریشانی سے بولے۔ اوہو چاچو، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم ہیں نا، سب کر لیں گے۔ داؤد خانزادہ آگے بڑھتے ہوئے بولا۔ ٹھیک ہے۔ حارث خانزادہ بھی مسکرائے تھے۔ نایاب تب تک مٹھائی لے آئی تو آمنہ بیگم نے مریم بیگم کا منہ میٹھا کروایا۔ باقی سب نے بھی ایک دوسرے کو مٹھائی کھلائی۔ ارے واہ، مٹھائی آپ سب اکیلے اکیلے کھا رہے ہیں؟ مجھے کسی نے پوچھا بھی نہیں۔ نایاب کے ہاتھ میں پلیٹ دیکھتے آئزل غصے سے بولی۔ آئزل ادھر آؤ، ثقلین صاحب نے اسے بلایا۔ بڑے بابا دیکھیں، آپ ہی اکیلی مٹھائی کھا رہی ہے، مجھے بھی دی بھی نہیں۔ آئزل نے ان کے سامنے جاتے ہوئے نایاب کی شکایت لگائی۔ ہاں میری جان، یہ لو کھاؤ۔ آمنہ بیگم نے اس کے سامنے مٹھائی کی تو آئزل نے جھپٹتے ہوئے منہ میں ڈالی کہ کہیں کوئی چھین ہی نہ لے۔ اس کی حرکت پر سب مسکرائے۔ اچھا آئزل، آپ نے پہچانا انہیں؟ یہ کون ہے؟ ثقلین صاحب نے آئزل کا دھیان دھارم خانزادہ کی طرف کروایا، جو آنکھوں میں عشق کی چمک لیے آئزل کو تکے جا رہا تھا۔ ہیرو؟ بڑے بابا یہ تو ہیرو ہیں، یہ ریئل میں ہے، میں انہیں ٹچ کر کے دیکھوں؟ آئزل نے ثقلین صاحب کے قریب جھکتے ہوئے سرگوشی کی تو انہوں نے مسکراہٹ دباتے اسبات میں سر ہلایا۔ آئزل نے آگے بڑھتے ڈرتے ہوئے دھارم کی ناک کو اپنی انگلی سے چھوا۔ ہیرو، آپ سچ میں ہو؟
آئزل خوشی سے چہکتی ہوئی دارم کے سینے سے لگ چکی تھی۔ دارم خانزادہ سب کے سامنے اس کی حرکت پر تز بزب کا شکار ہوتا اس کو نرمی سے خود سے الگ کر گیا۔ باقی سب سر نیچے کرتے اپنی مسکراہٹ دبا رہے تھے۔ ہیرو، میں نے آپ کو کتنا یاد کیا، آپ میرے لیے گفٹس لائے ہو نا؟ آئزل پیچھے ہوتے اس کا ہاتھ پکڑ کر بولی۔ وہ سبھی اسے دارم کی باتیں کرتے رہتے تھے۔ اس کو دارم کی تصویریں بھی نایاب نے دکھائی تھی۔ وہ دارم کو ہیرو مانتی تھی۔ وہ سب دارم خانزادہ کی باتیں اس سے کرتے تھے تاکہ وہ دارم کو بھول نہ جائے، اور جب وہ آئے تو عازل اس کے ساتھ رہے تو کمفرٹیبل فیل کرے۔ ایک دو بار آمنہ بیگم دارم خانزادہ سے اس کی ویڈیو کال پر بات بھی کروا چکی تھی، اس لیے ہی وہ دارم سے بات کرنے میں ہچکچائی نہیں تھی۔ جی پرنسس، آپ کے لیے گفٹس لایا ہوں، آپ ٹھیک ہے نا؟ دارم اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی مضبوط گرفت میں لیتے ہوئے بولا۔ ہیرو، میں ٹھیک ہوں، آپ مجھے میرے گفٹس دکھائیں نا۔ آئزل نے دارم خانزادہ کا بازو ہلاتے ہوئے بے چینی سے وہ بولی۔ اوکے چلیں، سامان سارا روم میں ہے۔ دارم خانزادہ داؤد خانزادہ کو اشارہ کرتے اس کا ہاتھ پکڑتے اس کو لیے اندر کی طرف بڑھ گئے۔ اس کا سامان ملازم پہلے ہی اس کے کمرے میں پہنچا چکے تھے۔ وہ دونوں وہاں سے گئے تو ثقلین خانزادہ، حارث خانزادہ اور داؤد خانزادہ آفس کے لیے نکل گئے۔ دارم نے اپنا بزنس سیٹ اپ کیا ہوا تھا لندن میں، اور وہ وہیں رہتا تھا۔ اب اس کا آئزل کو وہیں لے کر جانے کا ارادہ تھا۔ ان سب کے جاتے ہی پیچھے وہ سب شادی کی تیاریوں میں مصروف ہو گئے۔ اسی ہفتے شادی تھی اور ان سب کو ہر تیاری پوری کرنی تھی، اس لیے ہی وہ تینوں لسٹ بنانے لگی تاکہ ساری تیاری ٹائم پر ہو سکے۔ ہیرو، یہ سب میرے گفٹس ہیں؟ آئزل نے حیرت سے بیڈ پر پڑے گفٹس کے ڈھیر کو دیکھتے ہوئے کہا۔ جی میری پرنسس، یہ سب آپ کے ہیں، دارم خانزادہ نے محبت سے چور لہجے میں جواب دیتے اس کی طرف دیکھا جو ایک ایک چیز کو اٹھا کر دیکھ رہی تھی۔ تھینک یو ہیرو۔ آئزل خوش ہوتی دارم خانزادہ کے قریب جاتی اس کی بیڑ زدہ گال پر اپنے لب رکھ گئی۔ دارم خانزادہ کی آنکھیں پل میں سرخ ہوئی تھی۔ آئزل، دارم خانزادہ نے اسے پکارا جو دوبارہ اپنے گفٹس میں مگن ہو گئی تھی۔ جی ہیرو، آئزل نے ویسے ہی مگن انداز میں جواب دیا۔ میں نے آپ کو اتنے گفٹس دیے ہیں اور اس کے بدلے صرف ایک کس؟ دارم نے اس کا رخ اپنی طرف کرتے ہوئے کہا تو آئزل نے کچھ پل اس کی آنکھوں میں دیکھا، پھر آگے بڑھتے اس کی دوسری گال پر بھی لب رکھ گئی۔ یہاں بھی دارم نے تھوڑا جھکتے اس کے سامنے اپنی پیشانی کی۔ اوکے ہیرو، آئزل نے چہکتے ہوئے وہاں بھی لب رکھے۔ دارم خانزادہ نے سکون سے آنکھیں موند لی۔ اب آپ کی باری، آئزل اپنی دائیں گال اس کے سامنے کرتی ہوئی بولی تو دارم نے اس کے رخسار پر لب رکھے، پھر بائیں گال پر اور پیشانی پر بھی وہی عمل دہرایا۔ اب میں اپنے گفٹس دیکھ لوں ہیرو؟ آئزل نے معصومیت سے اجازت چاہی تو دارم اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اس کے ہونٹوں کو اپنی گرفت میں لے گیا۔ وہ مزید خود پر ضبط نہیں کر پایا تھا۔ آئزل مچھلی کی طرح تڑپتے ہوئے اس کے سینے پر مکے برساتی پیچھے ہٹنے کی کوشش کرنے لگی تو دارم نے اس کے سر کے پیچھے ہاتھ رکھتے اس کے بالوں کو سہلاتے جنونی انداز میں اس کی سانسیں روک لی۔ گندے ہیرو، بیڈ بوائے، ماما نے کہا تھا یہ سب گندے بچے کرتے ہیں۔ آئزل اس کے کندھے پر ہاتھ مارتے روتے ہوئے بولی، ریلیکس پرنسس، اگر کوئی اور یہ کام کرے گا تو وہ غلط ہوگا، لیکن میں ہیرو اور مجھے الاؤڈ ہے یہ سب۔ دارم نے جھکتے اس کی گردن سے بال ہٹاتے وہاں اپنے لب رکھے۔ نو، یو آر بیڈ بوائے۔ آئزل نے اس کو پیچھے دھکیلا اور باہر بھاگ گئی۔ دارم خانزادہ مسکراتے واش روم کی طرف بڑھ گیا تاکہ فریش ہو سکے۔ اگر اس کے وہم و گمان میں بھی ہوتا کہ آئزل نیچے جا کر کیا کرنے والی ہے تو وہ کبھی بھی اس کو اکیلے بھیجنے کی غلطی نہ کرتا۔ آئزل، کیا ہوا؟ آمنہ بیگم نے پریشانی سے پوچھا۔ اس کو روتے ہوئے سیڑھیاں اترتے دیکھ کر وہ تینوں پریشان ہوئے۔ آئزل بھاگتی ہوئی آمنہ بیگم کے سینے سے لگی۔ اس کی سب سے زیادہ اٹیچمنٹ ہی اپنی بڑی ماما کے ساتھ تھی۔ بڑی ماما، ہیرو گندے ہیں، آئزل نے ہچکیوں سے روتے ہوئے کہا تو ان دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ ابھی تو خوشی خوشی اس کے ساتھ گئی تھی اور اب روتی ہوئی واپس آئی ہو؟ کیا کہا ہے اس نے؟ میں ڈانٹوں گی اس کو، آمنہ بیگم نے اس کو ریلیکس کرتے ہوئے کہا۔ انہوں نے مجھے یہاں کس کی ہے؟ سرخ متورم چہرہ لیے آئزل نے
آمنہ بیگم کی طرف دیکھتے ہوئے اپنے ہونٹوں کی طرف اشارہ کرتے بتایا۔ تو آمنہ بیگم سمیت نایاب خانزادہ اور مریم بیگم بھی سرخ پڑی۔ آئزل آؤ میرے ساتھ۔ نایاب نے اسے وہاں سے اٹھانا چاہا۔ نہیں بڑی ماما، مجھے لپس پر بہت پین ہو رہی ہے، ہیرو بہت گندے ہیں، میں ان سے دوبارہ بات نہیں کروں گی۔ آئزل نے نایاب خان کا ہاتھ جھٹکتے آمنہ بیگم کو مزید سرخ پڑنے پر مجبور کیا۔ آئزل میری جان، میں انہیں ڈانٹوں گی، اس نے میری بیٹی کو پریشان کیا، آپ اپنی آپی کے ساتھ جاؤ۔ آئزل کی پیشانی چومتے آمنہ بیگم نے سرخ چہرے کے ساتھ نایاب کو اشارہ کیا، جو خود سرخ ہو رہی تھی۔ سیڑھیوں پر شرمندہ سا چہرہ لیے کھڑا دارم خانزادہ 2 ہی پل میں واپس اپنے کمرے میں بند ہوا۔ وہ تو شکر تھا وہاں اس کے بابا، چاچو اور بھائی نہیں تھے، ورنہ کیا عزت رہ جاتی اس کی ان سب کے سامنے۔ اوپر سے بابا سے، بھائی سے جو ڈانٹ پڑتی وہ الگ۔ اگر اس کو معلوم ہوتا کہ اس کی پرنسس نیچے اس کی ماں، چچی اور بھابھی کے سامنے اس کی عزت کا جنازہ نکالنے والی ہے تو وہ اس کو سمجھا کر بھیجتا، جس سے کم از کم اس کی عزت ہو بچ جاتی۔ وہ آئزل کو اچھے سے سمجھانے کا ارادہ کر چکا تھا۔ وہ نایاب خانزادہ کے سمجھانے پر کافی حد تک سمجھ گئی تھی۔ گھر میں شادی کی تیاریاں چل رہی تھی، سبھی مصروف تھے۔ ایسے میں ایک آئزل ہی تھی جس کو چین نہیں تھا، کبھی ادھر کبھی ادھر بھاگتی پھر رہی تھی۔ وہ پھر سے پہلے جیسی چہکتی آئزل بن گئی، جو دارم کی ہوئی گستاخیاں بھول گئی تھی۔ دارم تو اتنے دن تک ان تینوں کے سامنے شرمندہ سا پھرتا رہا۔ دارم سے ابھی تک اس کی تفصیلی بات ہی نہیں ہوئی تھی جو اس کو شادی کا مطلب سمجھا پاتا۔ ثقلین خانزادہ اس کو اپنے ساتھ آفس لے گئے کہ بے شک اس کا اپنا بزنس ہے، پر یہ اس کے باپ دادا کا بزنس ہے، اس کو یہاں بھی کام کرنا پڑے گا۔ ابھی بھی وہ تھکا ہارا گھر آیا تھا۔ آتے ساتھ ہی روم میں آتے وہ بیڈ پر لیٹتا اپنی آنکھوں پر بازو رکھ گیا۔ آئزل جو ابھی اوپر آئی تھی، دارم خانزادہ کے کمرے کا کھلا دروازہ دیکھتی اندر داخل ہو گئی۔ سامنے اس کو اس طرح لیٹے دیکھ پریشان ہوتی ایک ہی جست میں اس کے سر پر پہنچی تھی۔ ہیرو، آپ ٹھیک ہیں؟ آئزل نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھتے اسے ہلایا۔ آئزل، آپ یہاں؟ دارم اس کی آواز پر چونکتا ہوا اپنی آنکھوں سے بازو ہٹاتے اٹھ کر بیٹھا۔ جی کیا میں آپ کے روم میں نہیں آ سکتی ہیرو؟ آئزل نے بڑی بڑی آنکھیں کرتے ہوئے پوچھا۔ آ سکتی ہو، میں نے کب منع کیا آپ کو؟ دارم نے اس کے بال کان کے پیچھے کرتے مدھم لہجے میں کہا۔ ہیرو، آپ میرے ساتھ باربی مووی دیکھو گے؟ نایاب آپ ہی بزی ہیں۔ آئزل اس کے قریب ہو کر بیٹھتی ہوئی بولی۔ دارم نے ہنکارا سا بھرا۔ اگر آپ دیکھو گے تو میں آپ کے ساتھ اپنی چاکلیٹ بھی شیئر کروں گی۔ آئزل نے اس کے سامنے اپنی چاکلیٹ لہرائی تو دارم کے چہرے پر بے ساختہ مسکراہٹ بھر آئی۔ آئزل، میں نیکسٹ ویک واپس جا رہا ہوں۔ دارم نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا۔ لیکن کیوں ہیرو؟ آپ تو اب بھی آئے ہیں، میں نے آپ کے ساتھ کوئی باربی مووی بھی نہیں دیکھی۔ آئزل نے آنسو بھری آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا۔ میرا کام ہے وہاں، مجھے جانا پڑے گا۔ دارم خانزادہ اس کی آنکھوں پر جھکتے ہوئے اونٹ رکھ چکا تھا۔ آپ میرے ساتھ چلیں گی پرنسس؟ دارم نے پیچھے ہوتے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ کیا وہاں آپ میرے ساتھ موویز دیکھیں گے اور مجھے پارک لے کر جائیں گے؟ آئزل نے جلدی سے پوچھا۔ ہاں بالکل، میں اپنی پرنسس کی ہر بات مانوں گا، دارم مدھم سا مسکراتا ہوئے بولا۔ سچ میں ہیرو؟ آئزل کی آواز میں الگ ہی چھنکار پیدا ہوئی۔ یہاں کوئی فری نہیں ہوتا جس کے ساتھ موویز دیکھنے اور پارک میں نایاب اس پر روک ٹوک کرتی رہتی ہے۔ سچ میں؟ دارم خانزادہ نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے نامحسوس انداز میں اس کو اپنے قریب کر لیا۔ آئزل اپنی خوشی میں محسوس ہی نہ کر پائی تھی۔ مجھے آپ کے ساتھ جانا ہے ہیرو۔ دارم خانزادہ کے کندھوں پر ہاتھ رکھتے آئزل نے چہرہ اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اگر آپ کو میرے ساتھ جانا ہے تو آپ کو مجھ سے شادی کرنی ہوگی، آپ کریں گی نا؟ دارم خانزادہ اس کے چہرے پر اپنے دونوں ہاتھ رکھتے مدھم لہجے میں بولے۔ اس کے لہجے میں بلا کی نرمی تھی۔ ہوتی بھی کیوں نہ، سامنے بیٹھی لڑکی سے اس نے تب سے عشق کیا تھا جب وہ عشق لفظ سے واقف بھی نہیں تھا۔ شادی وہ کیا ہوتی ہے؟ آئزل نے ناسمجھی سے کہا۔ وہ سیدھی ہو کر بیٹھ چکی تھی۔ شادی میں ہم دونوں کی رسمیں ہوں گی، پھر جیسے موم ڈیڈ ایک ساتھ رہتے
ہم بھی ایک ساتھ رہ سکیں گے اور میں آپ کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ اس کے رخسار پر انگوٹھا سہلتے دارم خانزادہ نے اپنی طرف سے اس کو آسان لفظوں میں سمجھانا چاہا۔ جب سے وہ حادثے کا شکار ہوئی تھی وہ کسی شادی پر نہیں گئی تھی، اگر جاتی تو یقیناً اس وقت اس کو سب پتہ ہوتا۔ ہیرو، اگر آپ مجھے ساتھ لے جائیں گے تو میں شادی کر لوں گی۔ آئزل کسی بھی طریقے سے بس دارم کے ساتھ جانا چاہتی تھی۔ گڈ، بس آپ کو جیسا جیسا میں کہوں گا آپ نے ویسا ویسا کرنا ہے، ذرا بھی کسی کو تنگ نہیں کرنا، پھر ہم دونوں نیکسٹ ویک یہاں سے چلے جائیں گے۔ دارم نے اس کی پیشانی پر ہونٹ رکھتے ہوئے کہا تو آئزل کا چہرہ سرخ ہوا۔ نایاب نے اسے کسی حد تک سمجھایا تھا اور یہ بھی بتایا تھا کہ دارم خانزادہ اس پر حق رکھتا ہے، اس لیے وہ اس وقت شرما رہی تھی۔ میں جاؤں؟ آئزل خانزادہ نے جھجکتے ہوئے کہا تو دارم نے اس کو اپنے حصار میں مسکراتے ہوئے آزاد کیا۔ آئزل وہاں سے نکل آئی، اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کا دل کیوں اتنی تیزی سے دھڑک رہا ہے۔ باہر نکل کر گہرا سانس بھرتی اپنے کمرے میں بھاگی۔ یہ اسے کیا ہو رہا تھا؟ یوں لگ رہا تھا جیسے اس کی طبیعت خراب ہو رہی ہو۔ آئزل، خاموشی سے بیٹھو، نایاب نے اس کے قریب جاتے ہوئے ڈانٹا۔ ہیرو، آئزل نے ہونٹ باہر نکال کر دارم خانزادہ کی طرف دیکھا۔ وہ پیلے رنگ کا خوبصورت سا لہنگا پہنے معصوم سی گڑیا معلوم ہو رہی تھی جس کی آج مہندی تھی۔ اس کے ساتھ بیٹھا دارم سفید کرتا پاجامہ پہنے ساتھ پیلے رنگ کی واسکٹ پہنے ہوئے تھا۔ بھابھی، آپ پرنسس کو کچھ نہ کہیں، میں خود سمجھا لوں گا، دارم خانزادہ نے نایاب کو باز رہنے کو کہا۔ دارم، تم دیکھ نہیں رہے؟ سب مہمانوں کی نظریں تم دونوں پر ہی ہیں، ایسے میں یہ خود اٹھ کر مٹھائی کھا رہی ہیں۔ نایاب خانزادہ دانت پیس کر بولی۔ وہ ان دونوں کا کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ دارم نے مدد طلب نظروں سے داؤد خانزادہ کی طرف دیکھا جو مسکراتا ہوا آگے بڑھا۔ خانم، دارم سنبھال لے گا اسے، آپ ادھر آئیں اور مجھے بتائیں آپ نے گجرے کیوں نہیں پہنے؟ داؤد خان نایاب کو اپنے ساتھ سٹیج سے نیچے اتارتے نرم لہجے میں بولا۔ خان، آپ نے لا کر ہی نہیں دیے، نایاب نے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ خانم آئیے، آپ کو دکھاتا ہوں۔ داؤد خان اس کا ہاتھ پکڑ کر کھنچتا ہوا اندر کمرے کی طرف لے گیا۔ نایاب بمشکل اپنا لہنگا سنبھالتے ہوئے اس کے ساتھ اندر کی طرف بڑھی۔ خان، نایاب خانزادہ نے اسے پکارا جب داؤد خان اس کو کھینچتے ہوئے ڈریسنگ کے سامنے کھڑا کرتے اس کے پیچھے کھڑا ہوتا۔ نایاب خانزادہ کو اپنے حصار میں لے گیا۔ خانم دیکھو اور بتاؤ ہم دونوں ایک ساتھ کیسے لگ رہے؟ داؤد خان نے جھک کر اس کے کان میں سرگوشی کرتے وہاں اپنا لمس چھوڑا۔ خان، پیارے لگ رہے۔ نایاب خانزادہ آئینے میں دونوں کا عکس دیکھتے ہوئے بولی۔ ارے یہ گجرے کب آئے؟ جب میں باہر گئی تب تو نہیں تھے۔ سامنے ڈریسنگ ٹیبل پر خوبصورت سے گلاب کے گجرے دیکھتے ہوئے حیرت سے بولی۔ خانم، آپ جلدی چلی گئی تھی اپنے شوہر کو تیار کیے بنا ہی، اس لیے آپ کو میرا سرپرائز مل ہی نہیں سکا۔ داؤد خان نے اس کا رخ اپنی طرف موڑتے ہوئے کہا۔ نایاب خانزادہ کو افسوس ہوا اس کو باہر مریم بیگم نے بلا لیا تھا، کیونکہ مہمانوں کو اٹینڈ کرنا اس کی تو دوہری ذمہ داری تھی، بہن تھی اور بھابھی کی۔ وہ بیچارگی گھن چکروں میں پڑی ہوئی تھی اور باہر کام تھا۔ داؤد خانزادہ کی گردن میں بازو ڈالتے اس کے سینے پر سر رکھ گئی۔ اور میرا کیا؟ اس کا چہرہ سامنے کرتے داؤد خانزادہ نے شکوہ کرتے ہوئے کہا۔ سوری۔ نایاب خانزادہ پاؤں اوپر اٹھاتی داؤد خانزادہ کی ٹھوڑی پر لب رکھتے ہوئے بولی۔ ایسے نہیں ماننے والا میں۔ داؤد خانزادہ نے اس کی کمر پر ہاتھ ڈالتے نایاب خانزادہ کو بالکل اپنے ساتھ لگا لیا۔ پھر کیسے مانیں گے خان؟ نایاب خانزادہ نے حیرت سے پوچھا۔ ایسے۔ داؤد خانزادہ اس کے ہونٹوں پر انگوٹھا مس کرتے ہوئے آنکھ دبا کر بولا۔ نایاب شرم سے پلکیں جھکا گئی جبکہ داؤد خود ہی جھکتے اپنا مطلب پورا کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد داؤد خانزادہ نے نایاب کو اٹھا کر ڈریسنگ ٹیبل پر بٹھاتے اس کی پیشانی پر لب رکھے۔ ڈریسنگ ٹیبل کی سائڈ پر پڑے گجرے اٹھا کر باری باری نایاب کے ہاتھوں میں ڈالتے ہوئے اس کی کلائیوں پر لب رکھے۔ خان، باہر چلیں، سب ویٹ کر رہے ہوں گے، نایاب نے شرماتے ہوئے کہا تو داؤد نے نایاب خانزادہ کو نیچے اتارا اور اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے باہر کی طرف بڑھ گیا۔ ہیرو، یہ سب ہمیں کیوں دیکھ رہے؟ آئزل نے جھکتے ہوئے دارم خانزادہ کے کان میں سرکوشی کی۔
کیونکہ پرنسس آج ہمارا اسپیشل ڈے ہے، اس لیے اب آپ آرام سے بیٹھیں، ورنہ بھابھی آ کر پھر سے ڈانٹیں گی آپ کو۔ اس کا دوپٹہ سر پر درست کرتے دارم خانزادہ نے ازلی نرم لہجے میں کہا، ہیرو مجھے اچھا نہیں لگ رہا، ہم روم میں جاتے ہیں۔ آئزل نے روحانسی آواز میں کہا۔ وہ سب کی نظروں سے پزل ہو رہی تھی۔ اچھا چلتے ہیں، بھابھی کو آنے دو، وہ لے جائیں گے میری پرنسس کو اندر۔ دارم نے اس کے بال صحیح کرتے پیشانی پر لب رکھے۔ ہیرو تھوڑی دیر گزری جب آئزل نے پھر سے اس کا بازو ہلایا۔ جی پرنسس، دارم خانزادہ نے اس کی طرف چہرہ موڑتے ہوئے کہا۔ ہیرو مجھے بھی گول گپے کھانے ہیں، دیکھیں وہ سب کھا رہے ہیں۔ آئزل نے منہ میں پانی بھرتے ہوئے اسٹیج سے کچھ فاصلے پر پڑی لڑکیوں کے ہاتھوں میں گول گپوں کی پلیٹس دیکھتے ہوئے کہا، پرنسس ابھی بھابھی آئیں گی، وہ آپ کو روم میں لے جائیں گے، میں وہیں پر آپ کے لیے ڈھیر سارے گول گپے منگوا دوں گا۔ دارم خانزادہ نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ آئزل خاموش ہو گئی۔ جب کچھ ہی دیر میں اس کو نایاب خانزادہ اپنی طرف آتی ہوئی دکھائی دی، آئزل کی آنکھوں میں چمک بڑھ گئی۔ بھابھی آپ آئزل کو روم میں لے جائیں، دارم نے نایاب سے کہا تو وہ بنا کچھ کہے سر ہلا گئی۔ ہیرو، آئزل نے دارم کو پکارا۔ ابھی بھیج رہا ہوں میری جان، آپ روم میں جائیں۔ دارم خانزادہ اس کو تسلی دیتے ہوئے بولا تو آئزل کھڑی ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ خود ہی نیچے اترتی، نایاب نے جلدی سے آگے بڑھتے اس کو تھاما۔ اتنی جلدی کس بات کی ہے میری گھڑیا، بھی جا رہے ہیں؟ نایاب خانزادہ مسکراتے ہوئے بولی۔ آپ بھی مجھے گول گپے کھانے ہیں؟ آئزل نایاب خانزادہ کے قریب جھکتے سرگوشی میں بولی۔ نایاب خانزادہ نے مسکراتے ہوئے سر ہلایا تھا۔ اس کو آئزل کی پھرتی اب سمجھ آئی تھی۔ ابھی سب کھا رہے ہیں، کسی نے مجھ سے پوچھا ہی نہیں۔ سب کو ٹیبلز پر بیٹھ کر کھانا کھاتے ہوئے دیکھ آئزل خانزادہ نے نایاب سے شکوہ کیا تھا۔ ابھی تمہارے ہیرو تمہارے لیے روم میں لے آئیں گے، فکر نہ کرو۔ کمرے میں داخل ہوتے ہوئے نایاب نے اس کو آرام دہ کپڑے دیتے چینج کرنے بھیجا۔ تھوڑی دیر میں ہی دارم خانزادہ نے ان کے کمرے میں کھانا بھجوا دیا تھا۔ آئزل نے صرف گول گپے چٹخارے لے لے کر کھائے تھے۔ وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی، حد سے زیادہ حسین۔ دلہن بننے کا الگ ہی روپ اس پر چڑھا تھا۔ آج رخصتی تھی اور آئزل خانزادہ کو تیار کرنے کے لیے بیوٹیشن کو گھر پر ہی بلوایا گیا تھا۔ بارات فارم ہاؤس سے آنی تھی جس کے لیے سب لڑکے وہاں جا چکے تھے۔ کچھ ہی دیر میں دارم خانزادہ دھوم دھام کے ساتھ بارات لے کر آ چکا تھا۔ وہ سٹیج پر بیٹھا تھا جب سامنے ہی دلہن بنی آئزل خانزادہ اپنے بابا اور ماما کے حصار میں قدم قدم چلتی ہوئی اس کی طرف بڑھی تھی۔ دارم نے اس کے سٹیج کے قریب پہنچتے ہی کھڑے ہو کر اس کے آگے اپنا ہاتھ کیا۔ حارث خانزادہ نے آئزل کا ہاتھ نرمی سے اس کے ہاتھ پر رکھا تھا، جس پر دارم نے اپنی گرفت مضبوط کرتے ایک ہی جھٹکے میں آئزل کو اوپر کھینچا اور آئزل خانزادہ کٹی ڈور کی طرح اس کے سینے سے جا لگی تھی۔ ہر طرف سے ایک شور سا اٹھا، جبکہ دارم خانزادہ کسی کی بھی پرواہ کیے بنا اس کو گود میں اٹھاتے صوفے پر لے جا کر بٹھا چکا تھا۔ کچھ ہی دیر میں تمام رسمیں کرتے مہمانوں کو کھانا کھلاتے مریم بیگم اور آمنہ بیگم نے اس کو نایاب خانزادہ کے ساتھ دارم کے کمرے میں پہنچا دیا۔ نایاب نے آئزل کو کہا تھا وہ ابھی چینج نہ کرے، دارم اس کو دیکھے گا اور اس کی تعریف کرے گا، اور آئزل خانزادہ اپنی تعریف سننے کے لیے کافی دیر ویسے بیٹھی دارم کا انتظار کرتی رہی۔ دارم کے آنے سے پہلے ہی وہ نیند کی وادیوں میں جا چکی تھی۔ جب دارم خانزادہ نے کمرے میں قدم رکھا تو اس کو پور پور خود کے لیے سجا دیکھ وہ مسکراتے ہوئے اس کی طرف بڑھا۔ وہ سوئی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے سے پتہ چل رہا تھا کہ وہ کتنی بے چین ہے اپنے کپڑوں اور جولری کی وجہ سے۔ دارم جگہ بناتے اس کے قریب بیٹھ گیا۔ دارم کی نظر اس کے جھمکوں پر پڑی۔ اس کے کان بھاری جھمکوں سے سرخ پڑ چکے تھے۔ دارم نے ہاتھ بڑھاتے اس کے جھمکے اتارتے آئزل کے کان کی سرخ ہوتی لو سہلاتے وہاں اپنے لب رکھ چکا تھا۔ وہی عمل اس نے دوسرے کان کے ساتھ بھی کیا۔ جب آئزل اس کی سلگتی سانسیں اپنی گردن پر محسوس کرتی نیند سے جاگی، ہیرو، نیند سے بوجھل آواز میں اس نے دارم کو پکارا۔ جی۔ دارم خانزادہ نے اس کی ناک میں پہنی نتھ اتارتے اس کے ناک پر اپنے لب رکھتے ہوئے جواب دیا۔ پیچھے ہوں۔ آئزل نے دھک دھک کرتے دل کے ساتھ اسے پیچھے کیا تھا۔ دارم خانزادہ نے پیچھے ہوتے حیرت سے اسے دیکھا جو بیڈ سے نیچے اتر کر
کھڑی ہو چکی تھی۔ ہیرو بتائیں میں کیسی لگ رہی ہوں؟ آپ ہی نے کہا تھا آپ روم میں آ کر میری تعریف کریں گے، بتائیں نا ہیرو۔ آئزل خانزادہ گول گول گھومتی ہوئی بولی، بہت بہت پیاری لگ رہی ہو پرنسس، بالکل میری لگ رہی ہو۔ دارم خانزادہ کی آنکھیں خمار سے سرخ ہوئی تھی۔ ایک ہی پل میں اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچتے دارم نے اس کے لبوں پر قفل لگایا۔ کچھ لمحوں بعد پیچھے ہٹتے اس کی گردن پر جا بجا لب رکھنے لگا۔ آئزل خانزادہ اس کے حصار میں کانپنے لگی۔ ہیرو، آئزل نے لرزتے ہوئے اسے پکارا۔ دارم خانزادہ نے پیچھے ہوتے آئزل کا چہرہ دیکھا۔ کیا ہوا آئزل؟ آئزل خانزادہ کی پیلی پڑتی رنگت دیکھتے دارم خانزادہ نے پریشان ہوتی اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں بھرا تھا۔ پتہ نہیں ہیرو، مجھے اچھا نہیں لگ رہا، ایسے لگ رہا ہے کہ میری طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ آئزل لرزتے ہوئے بولی، یہ دیکھیں ہیرو، میرے ہاتھ کانپ رہے ہیں۔ اپنے کانپتے ہاتھ سامنے کرتے آئزل نے پریشانی سے کہا۔ آئزل خانزادہ اس کی قربت کی وجہ سے لرز رہی تھی۔ دارم خانزادہ معاملہ سمجھتے ہنستے ہوئے سر جھکا گیا۔ کچھ نہیں ہوا پرنسس، اچھا جاؤ آپ چینج کر کے آؤ، پھر آپ کی فیورٹ مووی دیکھتے ہیں۔ کچھ ہی پل میں سنبھلتے دارم خانزادہ اس کا گھال چومتا اس کو واش روم میں بھیج چکا تھا۔ آئزل مووی کا نام سنتے سب کچھ بھولتی چہکتی ہوئی واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ اور پھر تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ دلہا دلہن نے اپنی شادی کی پہلی رات اپنی گولڈن نائٹ منانے کی جگہ باربی مووی دیکھتے ہوئے گزاری تھی۔ آئزل آدھی مووی دیکھتے اس کے سینے پر سر رکھے ہی سو گئی تھی۔ دارم خانزادہ مووی بند کرتے اس کو اپنے حصار میں لیتے اس کے سر پر لب رکھتا آنکھیں موند گیا۔ اگلے دن ولیمہ تھا جو بہت ہنسی خوشی گزر گیا۔ اس بیچ ان کو خوشخبری ملی تھی، داؤد خانزادہ اور نایاب خانزادہ ماں باپ بننے والے تھے۔ آج ان دونوں کی لندن کی فلائٹ تھی۔ آئزل خانزادہ تو خوشی سے چہک رہی تھی، جبکہ سب گھر والے ان دونوں کے جانے سے اداس ہو رہے تھے، لیکن اس پر کسی نے ظاہر نہیں ہونے دیا۔ وہ سب ان دونوں کو ایئرپورٹ پر چھوڑنے آئے تھے۔ آئزل ونڈو سیٹ پر بیٹھی باہر کا منظر دیکھتی چہک رہی تھی۔ جب سیٹ بیلٹ باندھنے کی اناؤنسمنٹ ہوئی، اس کے برابر بیٹھے دارم نے جھک کر اس کی سیٹ بیلٹ باندھی تھی۔ جب جہاز اڑان بھرنے لگا تو آئزل ڈرتے ہوئے دارم خانزادہ کے سینے میں پناہ لے چکی۔ دارم نے اس کو اپنے حصار میں لیتے ہوئے گویا اسے بتایا تھا وہ آئزل خانزادہ پر اب کوئی ہلکی سے بھی آنچ تک نہیں پہنچنے دے گا۔ واو ہیرو، یہاں سب کتنا اچھا ہے۔ اونچی اونچی بلڈنگز کو حیرت سے دیکھتی ہوئی آئزل نے کہا۔ وہ لوگ لندن پہنچ گئے تھے جہاں دارم خانزادہ کا ڈرائیور انہیں ریسیو کرنے آیا تھا۔ اس وقت دونوں کار میں بیٹھے دارم مینشن کی طرف رواں دواں تھے۔ آئزل کھڑکی سے چپکی باہر کے منظر دیکھنے میں مگن تھی۔ پرنسس سیدھی ہو کر بیٹھے۔ اس کو مسلسل باہر دیکھتے دیکھ دارم خانزادہ خود کا اگنور ہونا برداشت نہیں کر پایا تھا، اس لیے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے سیدھا کر کے بٹھا گیا۔ آئزل نے اس کے برابر بیٹھتے سامنے دیکھنا شروع کر دیا اور دارم کو یہ بھی منظور نہ ہوا۔ وہ آئزل کا چہرہ اپنے سینے میں چھپا گیا۔ آئزل گھر پہنچنے تک سو چکی تھی۔ دارم خانزادہ بنا اسے نیند سے جگائے اس کو اٹھاتا ہوا کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ پرسوں کے لیے وہ آئزل کی ڈاکٹر سے اپائنٹمنٹ لے چکا تھا۔ وہ چاہتا تھا آئزل کا علاج مزید بہتر طریقے سے ہو۔ ہیلو دارم، تم آ گئے؟ تم نے مجھے بتانا تک ضروری نہیں سمجھا؟ وہ اندر داخل ہوتی مصنوعی سا خفا ہوتی بولی، کل ہی آیا ہوں سارا، اور اس میں بتانا کیا تھا؟ دارم خانزادہ نے چمچ آئزل کے سامنے کی۔ وہ خود آئزل کو ناشتہ کروا رہا تھا اور وہ مزے سے اس کو فیری کی سٹوری سناتی کھانا کھا رہی تھی جب سارا نے آ کر انہیں ڈسٹرب کر دیا۔ ہیلو لٹل گرل، تم بھی دارم کے ساتھ آئی ہو؟ مجھے پتا ہوتا تو تمہارے لیے کچھ اچھا سا لے کر آتی۔ سارا نے چیئر گھسیٹ کر بیٹھتے ہوئے کہا۔ وہ بنا شرمندہ ہوئے خود ہی بیٹھ چکی تھی، جبکہ ان دونوں نے اسے آفر تک نہیں کیا تھا۔ نو، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ ہیرو، یہ آنٹی کون ہے؟ آئزل خانزادہ نے غصے سے جواب دیتے ساتھ ہی دارم سے سوال کیا۔ اس گندی آنٹی نے آئزل کی سٹوری بیچ میں ہی رکوا دی تھی۔ دارم خانزادہ نے کھانا کھاتے اپنی ناک رب کرتے بامشکل اپنی ہنسی کو قابو کیا۔ واٹ؟ یہ کیا بول رہی ہے؟ میں تمہیں کہاں سے آنٹی لگ رہی ہوں آئزل؟ سارا غصے سے چیختے، ریلیکس سارا، اسے نہیں معلوم،
دارم نے اس کو خاموش کروایا۔ لہجہ سخت تھا کیونکہ اس کے پرنسس سے کوئی اس طرح بات کرے دارم خانزادہ کو کہاں منظور تھا۔ لائک سیریسلی دارم، وہ مجھے آنٹی کہہ رہی ہے اور الٹا تم اسے کچھ کہنے کی بجائے مجھے ریلیکس رہنے کو کہہ رہے ہو۔ سارا کا غصہ ایک دم سے بڑھا تھا۔ سارا، اسے نہیں معلوم وہ کیا کہہ رہی ہے۔ شی از لائک اے کڈ، یو ڈونٹ ہیو ٹو مائنڈ۔ دارم خانزادہ نے سنجیدگی سے کہا، اگر یہ کڈ ہے تو اس کو اپنے ساتھ لائے ہی کیوں؟ سارا نے چیختے ہوئے کہا، سارا جسٹ لیو۔ اس کی مزید بلند ہوتی آواز پر دارم خانزادہ نے بنا کسی لحاظ سے اس کو جانے کا کہا، کیونکہ آئزل ڈرتی ہوئی اس کے پیچھے چھپ چکی تھی۔ تم اس بچی کے لیے مجھے جانے کا کہہ رہے ہو؟ سارا نے شوق سے سوال کیا۔ ہاں، کیونکہ یہ بچی میری بیوی ہے اور کوئی میری بیوی سے اس طرح بات کرے میری برداشت سے باہر ہے۔ دارم خانزادہ نے اس پر اپنا رشتہ واضح کرنا ضروری سمجھا، ورنہ پتہ نہیں وہ کیا سمجھتی۔ سارا سے دارم خانزادہ کی دوستی بچپن سے تھی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ دارم کا نکاح ہوا ہے، کیونکہ اس کے نکاح کے وقت وہ لندن میں اپنی ماں کے پاس آئی ہوئی تھی۔ بیوی؟ سارا نے حیرت سے دارم خانزادہ کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، جو آئزل کو اٹھاتے اپنے حصار میں لے چکا تھا۔ ہاں بیوی۔ سارا تم جاؤ، ابھی ہم بعد میں ملیں گے میرے آفس میں۔ دارم خانزادہ نے اس کو وہاں سے بھیجنا چاہا۔ سارا سن ہوتی بنا ادھر ادھر دیکھے وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ اس کی سماعتوں میں بس ایک ہی لفظ میری بیوی گونج رہا تھا۔ وہ کیسے ایسا کر سکتا ہے؟ سارا نے چلاتے ہوئے ڈائننگ ٹیبل پر پڑا سامان نیچے پھینکا۔ اس نے مجھے دھوکہ دیا؟ وہ چیختے ہوئے ٹیبل سے چیزیں اٹھا کر نیچے پھینک گئی۔ میں مر جاؤں گی، وہ مجھے چاہیے۔ سارا نے جنونی انداز میں بیڈ شیٹ اٹھاتے نیچے پھینکی۔ I will kill you آئزل خانزادہ۔ سارا نے سائڈ پر رکھے سٹول کو ٹھوکر مارتے نیچے پھینکا۔ ہاں، میں اسے مار دوں گی اور پھر دارم خانزادہ صرف میرا ہوگا، صرف میرا۔ اس طرح بولتی وہ کوئی پاگل لگ رہی تھی۔ سارا اوپن دا ڈور۔ مہرینہ بیگم نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ ان کو ملازموں نے کال کر کے بلوایا تھا کہ سارا میم روم میں بند ہے اور ان کے روم میں توڑ پھوڑ کی آوازیں آ رہی ہیں۔ موم، سارا بڑبڑائی، پھر آگے بڑھتے دروازہ کھول گئی۔ موم، مہرینہ بیگم اسے اپنے سامنے دیکھتے وہ ان کے سینے سے لگی تھی۔ کیا ہوا سارا؟ اور یہ روم کا کیا حال کیا ہے تم نے؟ چلو میرے ساتھ میرے روم میں۔ مہرینہ بیگم اس کو اپنے ساتھ اپنے کمرے میں لے کر آئی۔ اب بتاؤ کیا ہوا ہے؟ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے انہوں نے تحمل سے پوچھا۔ موم، مجھے وہ چاہیے موم، میں مر جاؤں گی، سارا نے روتے ہوئے کہا۔ سارا رونا بند کرو، تم کمزور نہیں، اور مجھے بتاؤ کون ہے وہ؟ مہرینہ بیگم نے سخت لہجے میں کہا۔ دارم خانزادہ۔ سارا نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے مہرینہ بیگم کو جواب دیا تھا۔ تو اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ میں آج ہی اس کے مینشن جاتی ہوں، تمہارا رشتہ طے کر کے ہی لوٹوں گی، مہرینہ بیگم نے عزم سے کہا۔ بزنس مین دارم خانزادہ کو کون نہیں جانتا تھا؟ موم، وہ شادی کر چکا ہے، وہ بھی اپنی پاگل کزن سے جو دماغ سے فارغ ہے، سارا نے لب بھینچتے ہوئے کہا۔ تو مہرینہ بیگم نے کچھ پل کے لیے اس کا چہرہ دیکھا۔ تو کیا ہوا؟ اس پاگل کو مارا بھی جا سکتا ہے؟ اس کا لہجہ سخت ہوا۔ وہ سفاک عورت ایک معصوم لڑکی کو مارنے کی بات اتنی آسانی سے کر چکی تھی۔ میں پہلے یہ کوشش کر چکی موم، جب دارم خانزادہ نے میرے سامنے اس لڑکی سے اپنے پیار کا اظہار کیا، میں اسی وقت اسے مار دینا چاہتی تھی، پر وہ بچ گئی اور چھوٹی بچی جیسا بیہیو کرنے لگی۔ مجھے لگتا تھا کہ دارم اس سے شادی نہیں کرے گا، لیکن وہ تو اس پاگل لڑکی سے شادی کر کے اس کو رخصت کروا کر اپنے ساتھ لے آیا ہے۔ سارا کی آنکھیں ایک بار پھر بہنے لگی۔ تم فکر نہیں کرو، تمہاری موم ہے نا، ایسا پلان بناؤں گی کہ دارم خانزادہ جان ہی نہیں پائے گا کہ اس کی پاگل بیوی موت کے منہ میں کیسے پہنچی۔ مہرینہ بیگم سفاکیت کی حد پار کر چکی تھی۔ ان کی بات سنتے سارا نے سکون کا سانس لیا۔ آئزل، یہاں بیٹھ کر کھانا کھاؤ، پھر دوائی لینی ہے، دارم خانزادہ نے اس کو سنجیدگی سے حکم دیا۔ نو ہیرو، مجھے کوئی دوائی نہیں کھانی، آئزل منہ بسوڑتے ہوئے بولی۔ وہ آج ہی اس کو ڈاکٹر کے پاس سے لے کر آیا تھا، جس نے انہیں اچھا رسپانس دیا تھا۔ اس نے بتایا تھا آئزل اگر کوشش کرے تو ریکور کر سکتی ہے، بس اس کو دوائی ٹائم ٹو ٹائم لینی ہے۔ آئزل پرنسس، میری بات مان لو، ادھر آؤ۔ دارم نے اس کو پھر سے پچکارا۔
وہ اگر بچی تھی تو دارم نے اسے بچوں کی طرح ہی رکھا تھا۔ پہلے آپ یہ بتاؤ، مجھے پارک لے کے جاؤ گے؟ آئزل نے آنکھیں چھوٹی کر کے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ لے جاؤں گا، اب چلو بیٹھ کر کھانا کھاؤ اور دوائیں لو۔ دارم نے بنا پیشانی پر ایک بھی شکن لائے کہا۔ نو، مجھے دوائی نہیں لینی، میں بس کھانا کھاؤں گی۔ آئزل خانزادہ نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ آئزل، دارم خانزادہ، پھر اگر میں آپ کے قریب آیا اور اپنے طریقے سے دوائی کھلائی نا تو آپ کی طبیعت خراب ہونے لگ جانی ہے۔ چلو ادھر آؤ، دارم نے مصنوعی روپ سے کہا تو آئزل کو اس کی زمانی بات تو سمجھ نہیں آئی، لیکن طبیعت خراب ہونے کا سنتے وہ جھٹ سے جا کر اچھی بچی بنتی دارم کے قریب بیٹھ گئی۔ مقصد تھا کہ وہ کھانا کھلا کر دوائی دے دے۔ دارم زیر لب مسکراتی اس کو کھانا کھلانے لگا۔ ابھی آئزل نے دوائی کھائی ہی تھی کہ سارا اندر داخل ہوئی۔ ہیلو آئزل، سارا نے آتے ہوئے کہا تو آئزل دارم کے بازو سے چپکی۔ سارا نے لب بھینچ لیے۔ لاسٹ ٹائم کے لیے I'm sorry، کیا تم مجھ سے فرینڈشپ کرو گی آئزل؟ سارا نے اس کے سامنے ایک گفٹ کرتے ہوئے کہا۔ آئزل نے دارم کی طرف دیکھا۔ دارم خاموش رہا۔ فرینڈس؟ آئزل نے آگے بڑھتے گفٹ پکڑ لیا۔ سارا مسکرائی۔ کم آن دارم، اب تم بھی معاف کر دو، دیکھو آئزل میری فرینڈ بن چکی ہے۔ سارا نے مسکراتے ہوئے دارم سے کہا۔ اس سے میں گہری سانس چھوڑتے سر ہلایا۔ پھر کافی دیر تک وہ تینوں بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ اس بیچ ہی آئزل اٹھ کر کچن میں پانی پینے گئی تو دارم اس کے پیچھے گیا کہ کہیں وہ خود کو کچھ کر نہ لے۔ ان دونوں کے جاتے ہی سارا مغرور سا مسکرائی۔ اس نے سامنے ٹیبل پر پڑی آئزل کی دوائیں دیکھتے ایک شیشی اٹھائی، اس کی گولیاں نکالتے ساری اپنے بیگ میں ڈالی اور اپنے ساتھ لائی ہوئی دوائیں جو مہرینہ بیگم نے اسے دی تھی اس کو اس شیشی میں ڈالتے اس نے شیشی واپس میز پر رکھ دی تھی۔ اتنے میں دارم خانزادہ اور آئزل کچن سے باہر آئے۔ پھر وہ تینوں ہی پارک کے لیے نکل گئے۔ بھرپور دن گزارنے کے بعد سارا کو اس کے گھر چھوڑ دے وہ دونوں اپنی مینشن آئے تھے۔ آئزل، دارم نے بیڈ پر لیٹتے اسے پکارا جو اس سے کروٹ لے کر لیٹی ہوئی تھی۔ جی ہیرو؟ آئزل نے اس کی طرف رخ پلٹتے اس کی گال پر ہاتھ رکھا۔ اس کی بیڑ کی چبھن اپنے ہاتھ پر محسوس کرتی آئزل خانزادہ کھلکھلائی۔ دارم خانزادہ محسوس ہوا۔ اس کی گردن میں منہ چھپاتے دارم نے اپنی بیڑ سہلائی تو آئزل کی کھلکھلاہٹیں پورے کمرے میں گونجنے لگی۔ ہیرو نہ کریں، آئزل ہنستے ہوئے اس کا چہرہ خود سے دور کرنے لگی۔ ایسے کیسے نہ کریں، دارم نے کہتے ہوئے اس کے رخسار پر اپنی بیڑ سہلائی۔ آئزل خانزادہ ہنستی ہوئی اپنی گال پر ہاتھ رکھ گئی تو دارم نے مسکراتے ہوئے اس کے دوسرے گال پر بھی اپنی بیڑ سہلائی۔ ہیرو! آئزل کے دونوں رخسار لال ہو چکے تھے۔ دارم نے جھکتی اس کی سانسوں کو قید کیا۔ کتنی ہی دیر وہ اس پر جھکا اپنی پیاس بجھاتا رہا کہ آئزل کی سانس بند ہونے پر آ گئی تھی۔ آئزل نے اس کے کندھے پر ہاتھ مارا۔ دارم خانزادہ بنا اس سے جدا ہوئے اس کو اپنی سانسیں فراہم کرنے لگا۔ ہیرو، مجھے سانس نہیں آ رہی۔ دارم خانزادہ کے چھوڑنے پر آئزل پھولی ہوئی سانسوں کے درمیان بولی تو دارم ایک بار پھر سے اس کو لبوں پر جھکتے اس کو اپنی سانسیں دینے لگا۔ آپ ٹھیک ہو؟ دارم خانزادہ نے اس کی پیشانی پر لب رکھتے ہوئے پوچھا۔ آئزل نے اس کے سینے میں چہرہ چھپاتے اسبات میں سر ہلایا۔ یہ نایاب کا سمجھایا ہوا تھا کہ وہ دارم کو روک نہیں پاتی تھی۔ ہیرو، مجھے کچھ ہو رہا ہے۔ اس کے سینے سے چہرہ نکالتے آئزل روحانسی سی ہوتی بولی۔ اس کا جسم لرزنے لگا۔ پرنسس، اتنے سے قریب آنے پر ہی آپ کو کچھ ہونے لگ گیا؟ دارم نے مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا تو آئزل حیرت سے ان کی طرف دیکھی تھی۔ کچھ نہیں، سو جائیں۔ آئزل کو خود کو تکتے پا کر دارم سیدھے ہو کر لیٹتے اس کا سر اپنے سینے پر رکھ گیا۔ دن اپنے ڈگر پر گزرنے لگے۔ سارا کی دوستی آئزل سے گہری ہوتی گئی۔ آج دارم خانزادہ گھر پر ہی تھا جب داؤد خان کی کال آئی تھی۔ وہ چاچو بن گئے۔ داؤد خانزادہ کا بیٹا پیدا ہوا تھا جس کا نام انہوں نے احمد رکھا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں ویڈیو کال کرتے وہ دونوں اپنے بھتیجے کو دیکھ رہے تھے جو ہو بہو داؤد کی کاپی تھا۔ تب سے آئزل نے ایک ہی رٹ لگائی ہوئی تھی، ہیرو بیبی کہاں سے آیا ہے؟ احمد خانزادہ کو دیکھتے آئزل نے سب سے پہلا سوال یہی کیا تھا، جس پر دارم خانزادہ کال بند کر گیا۔ کہیں وہ اپنی جھلی بیوی کی وجہ سے ان سب کے سامنے مزید شرمندہ نہ ہو جائے۔ ہیرو بتائیں نا بیبی کہاں سے آیا؟ آئزل خانزادہ نے دارم کا ہاتھ پکڑ کر ہلایا۔
پرنسس اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، دارم نے اس کو پیار سے سمجھایا۔ ہیرو مجھے بھی چاہیے، ہم بھی اپنا بیبی لے کر آتے ہیں۔ آئزل نے جھٹ سے کہا، پرنسس بیبی ایسے نہیں آتا، اس کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے۔ اس کی بات پر کھانستے ہوئے دارن نے جو سمجھ میں آیا کہہ دیا، تو ہم بھی کرتے ہیں نا ہیرو۔ آئزل نے اس کا ضبط اچھی طرح آزمایا تھا۔ پرنسس ابھی نہیں، جب آپ بڑی ہو جاؤ گی پھر ہم بھی لے آئیں گے۔ دارم خانزادہ لب بھینچتے ہوئے بولا، نہیں نہیں، مجھے ابھی چاہیے، مطلب ابھی چاہیے۔ آئزل نے نفی میں سر ہلاتے پاؤں زمین پر پٹکے تھے۔ پرنسس ضد نہیں کرتے۔ دارم خانزادہ نے اس کو اپنے حصار میں لیا۔ ہیرو مجھے ابھی بیبی چاہیے۔ آئزل نے اس کی آنکھوں میں اپنی نم آنکھیں گاڑتے کہا۔ دارم خانزادہ بنا کچھ بھی بولے اس کے ہونٹوں پر جھک گیا۔ آئزل جھٹ پٹانے لگی، ابھی تمہیں بیبی چاہیے؟ اس کی بکھری حالت دیکھتے دارم نے سر جھٹکا۔ ہیرو مجھے بیبی چاہیے۔ آئزل نے پھر سے کہا تو دارم خانزادہ ایک ہی جھٹکے میں اسے اپنی گود میں بٹھاتا اس کے لبوں کو جنونی انداز میں اپنی گرفت میں لے گیا۔ دارم ارد گرد کو بلائے بس اس میں مگن تھا۔ جب سارا اندر داخل ہوئے، سامنے کا منظر دیکھتے وہ سر سے لے کر پاؤں تک جل بھن گئی تھی۔ وہ مزید صبر نہیں کر سکتی تھی۔ کھٹکا سنتے دارم اس سے الگ ہوا۔ اس نے رخ موڑ کر دیکھا تو سامنے سارا کھڑی تھی۔ دارم خانزادہ نے ناگواری سے رخ موڑتے آئزل کو نرمی سے صوفے پر بٹھایا اور خود وہاں سے چلا گیا۔ وہ اسٹڈی میں بند ہو گیا جبکہ سارا قدم قدم چلتی آئزل کے قریب آئی، جو اپنا سانس بحال کرتی سر اٹھا چکی تھی۔ سامنے سارا کو دیکھتے ایک پل کو تو وہ ڈری پر پھر مسکرائی۔ سارا آپی، آئزل چہکتے اس کی طرف بڑھی۔ کب سارا نے ہاتھ اٹھاتے اس کو آگے بڑھنے سے روک دیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم پاگل لڑکی میری جگہ لے سکتی ہو دارم کی زندگی میں؟ سارا نے نفرت آمیز لہجے میں کہا۔ سارا آپی، اس کے انداز دیکھتے آئزل نے ڈرتے ہوئے اسے پکارا۔ خبردار، نہیں ہوں میں تمہاری آپی۔ آئزل کے آپی کہنے پر سارا پھنکاری۔ آہ! اس کی اونچی آواز سنتے آئزل کی چیخ بے ساختہ نکلی تھی۔ شش! آواز نہ آئے، آج تو میں تمہاری قبر کھود کر ہی یہاں سے جاؤں گی۔ سارا نے ٹیبل پر پڑا فروٹ کاٹنے کے لیے چاقو اٹھایا۔ ہیرو! اس کے انداز دیکھتے آئزل نے دارم خانزادہ کو پکارا۔ وہ نہیں آئے گا، اس کا اسٹڈی روم ساؤنڈ پروف ہے، اور جس وقت وہ باہر نکلے گا تم اس دنیا سے جا چکی ہوگی، سارا نے عجیب جنونی انداز میں کہا تھا۔ ایک ہی پل میں آگے بڑھتے وہ آئزل کی گردن پر چاقو رکھ چکی تھی۔ سارا! دارم خانزادہ کی دھاڑ گونجی۔ ہیرو مجھے بچاؤ! آئزل نے ہچکیوں سے روتے ہوئے دارم خانزادہ کو پکارا۔ آئزل کچھ نہیں ہوگا، میں ہوں نا۔ دارم خانزادہ نے اسے تسلی دی۔ اس کو پرسکون رکھنا ضروری تھا، ورنہ اگر وہ پریشان ہوتی تو اس کو پینک اٹیک آ سکتا تھا۔ اب تو بہت کچھ ہوگا دارم خانزادہ، سب سے پہلے تو یہ اس دنیا سے جائے گی، اس کے بعد ہم دونوں کا نکاح۔ سارا نے پاگل پن میں کہتے ہوئے دارم کی طرف دیکھا۔ وہ اس کا جنون تھا۔ ہیرو! آئزل نے تھر تھر کانپتے ہوئے دارم کو پکارا۔ پرنسس! دارم خانزادہ نے آگے بڑھنا چاہا۔ دور دور، اگر ایک بھی قدم آگے لیا تو تمہاری پرنسس کی ٹکٹ اس دنیا سے کٹی سمجھو۔ سارا نے ہنستے ہوئے دارم خانزادہ کو پیچھے رہنے کا اشارہ کیا۔ سارا تم بتاؤ، تمہیں کیا چاہیے، میں دینے کو تیار ہوں۔ آئزل کو چھوڑ دو، دارم خانزادہ لب بھینچتے ہوئے بولا۔ تم سچ میں مجھے دینے کو تیار ہو؟ سارا نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ ہاں، تم جو کہو گی میں دینے کو تیار ہوں۔ دارم خانزادہ کے لیے آئزل سے ضروری کچھ نہیں تھا۔ مجھے تم چاہیے ہو دارم خانزادہ، نکاح کر لو مجھ سے، میں اسے چھوڑ دوں گی۔ سارا غر آئی۔ سارا تم پاگل ہو چکی ہو، یہ کیسی ڈیمانڈ ہے؟ تمہیں میری جتنی پراپرٹیز چاہیے میں دینے کو تیار ہوں، تم آئزل کو چھوڑ دو۔ دارم خانزادہ کی آنکھیں غصے سے سرخ پڑنے لگی تھی۔ اگر آئزل اس کے قبضے میں نہ ہوتی تو وہ اس وقت سارا کو اچھا خاصا سبق سکھا چکا ہوتا۔ مجھے پراپرٹی نہیں، تم چاہیے ہو، بچپن سے تمہیں چاہا ہے، تمہیں میری محبت کیوں نظر نہیں آئی؟ سارا نے آئزل کی گردن پر چاقو کا دباؤ بڑھاتے ہوئے کہا۔ ہیرو! آئزل نے متوم آنکھوں سے اس کو پکارا۔ آئزل کچھ نہیں ہوگا، ہیرو ادھر ہی ہے۔ دارم خانزادہ نے اس کو خاموش کھڑے رہنے کا اشارہ کیا۔ سارا، آئزل نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ اسے چھوڑ دو، میں نے کبھی بھی تمہیں کوئی ہنٹ نہیں دیا، الٹا تمہارے سامنے آئزل سے اپنی محبت کا اظہار کیا تھا، تمہیں اپنی دوست سمجھ کر۔
دارم خانزادہ نے بے بسی سے کہا۔ ہیرو مجھے بچا لو۔ آئزل روتی ہوئی بس یہی الفاظ ادا کرے تھی۔ چپ کرو تم۔ اور تم؟ کیا بگاڑا اس نے میرا؟ اس نے مجھ سے میرا دارم چھین لیا۔ تم کہتے ہو اس نے کیا بگاڑا ہے؟ اس کی معصومیت سے مجھے شدید نفرت ہے جس سے تمہیں عشق ہوا ہے۔ سارا آئزل کی گردن پر چاقو کا دباؤ بڑھاتی ہوئی دارم خانزادہ کی طرف دیکھتی ہوئی بولی، میں اسے اب سے نہیں بچپن سے عشق کرتا ہوں سارا۔ آئزل خانزادہ میری رگ رگ میں بسی ہوئی ہے۔ تم چاہ کر بھی اسے مجھ سے دور نہیں کر سکتی۔ ادھر تم آئزل کو مارو گی، ادھر میں خود کو ختم کر لوں گا۔ دارم خانزادہ نے گن اپنی کن پٹی پہ رکھی۔ نہیں دارم، یہ کیا کر رہے ہو؟ سارا نے تڑپتے ہوئے آئزل کو ایک طرف دھکا دیا۔ اس کا سر بیک ٹیبل سے جا لگا۔ آئزل اسی لمحے بے ہوش ہو چکی تھی۔ آئزل دارم خانزادہ اس کی طرف بڑھنے لگا۔ خبردار دارم، اگر تم اس کی طرف بڑھے میں اس کو ختم کر دوں گی۔ سارا نے چاقو اٹھاتے اپنے ہاتھ میں لیتے آئزل کا نشانہ باندھا۔ نہیں، میں آگے نہیں آ رہا، تم بس آئزل سے دور رہو۔ دارم خانزادہ وہیں کھڑے ہوتے ہوئے بولا۔ سارا بھی سیدھی ہو گئی۔ دارم مجھ سے شادی کر لو، میں آئزل کو چھوڑ دوں گی۔ تم چاہے اس کو بھی ساتھ رکھ لینا، لیکن یہ پاگل تمہیں کیا دے سکتی ہے؟ سارا کی آخری بات پر اس کا لہجہ انتہائی نفرت انگیز تھا۔ شٹ اپ سارا، میں بنا لحاظ کے تمہیں جان سے مار ڈالوں گا۔ میری بیوی کے قریب اگر تم اب گئی تو اپنی خیر منانا۔ دارم خانزادہ غصے سے چیخا تھا۔ بیوی لفظ پر اس نے اچھا خاصا زور دیتے گویا سارا کو جتایا تھا کہ آئزل کا کیا رتبہ ہے اس کی زندگی میں۔ اوہ اچھا، کیا کر لو گے تم؟ اگر مجھے جان سے مارو گے تو تمہاری یہ جو پاگل بیوی ہے، زندہ تو اسے میں بھی نہیں چھوڑوں گی۔ اگر تم میرے نہیں ہوئے تو اس کے بھی نہیں ہو سکتے، سمجھے تم؟ سارا پھنکاری تھی۔ ہینڈز اپ۔ پیچھے سے ایک آواز گونجی اور سارا نے پلٹ کر دیکھا تو پولیس افسر اس کے سر پر گن لہرائے اس کو سرنڈر کرنے کا بول رہا تھا۔ سارا نے دانت پیسے، وہ کیسے بھول گئی کہ وہ دارم خانزادہ تھا، اس کی سوچ سے 2 قدم آگے چلنے والا۔ وہ کب سے اسکول جائے ہوئے تھا، اس کا مطلب تھا وہ پولیس کا انتظار کر رہا تھا۔ سارا نے شوق کی حالت میں پلٹ کر دارم کی طرف دیکھا جو آئزل کا سر اپنی گود میں رکھے اس کو اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ دارم خانزادہ، یہ تم نے اچھا نہیں کیا، سارا نے غصے سے چیختے ہوئے کہا۔ اریسٹ ہر انسپکٹر۔ دارم خانزادہ سرخ آنکھوں سے انسپکٹر کو کہتے آئزل خانزادہ کو اپنی گود میں اٹھاتے باہر کی طرف بڑھا تھا۔ آئزل کے سر سے خون نکل رہا تھا اور دارم کی جان لبوں پر آ رہی تھی۔ وہ جلد از جلد اسے ہاسپٹل پہنچا چکا تھا۔ ہاؤ از شی ڈاکٹر؟ ڈاکٹر کے باہر آتے ہی دارم خانزادہ نے آگے بڑھتے ہوئے پوچھا۔ شی از فائن، ان فیکٹ آئی ہیو اے گڈ نیوز فار یو، شی ریکور ہر میموری لاس، ڈاکٹر نے پیشہ ورانہ انداز میں کہا اور آگے بڑھ گئی، جبکہ دارم وہاں شوق کی حالت میں کھڑا تھا۔ ہوش میں آتے ہی وہ اندر پڑا جہاں وہ آنکھیں بند کیے لیٹی ہوئی تھی۔ پرنسس؟ دارم نے مدھم سی سرگوشی کی۔ دارے؟ آئزل کے ہونٹ ہلے، وہ نکاہت کی وجہ سے آواز نہیں نکال پائی تھی۔ دارم نے اس کے ہلتے ہونٹوں سے اندازہ لگا لیا کہ وہ اسے کس نام سے پکار رہی ہے۔ آئی مس یو سو مچ مائی پرنسس۔ دارم نے باری باری اس کے دونوں رخساروں پر لب رکھے، اس کی پیشانی چومی۔ دھاری میں کہاں ہوں؟ مجھے کیا ہوا؟ بے حد مدھم آواز میں بولتی وہ دارم خانزادہ کو اس کی زندگی ہی تو بخش گئی تھی۔ دارم خانزادہ نے بنا جواب دیے اس کی سانسوں پر اپنے لبوں کا پہرا بٹھایا۔ اس کے پیچھے ہوتے آئزل سرخ پڑتی اپنی سانس بحال کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ جانتی ہو کتنی اذیت سے گزرا ہوں میں؟ دارم خانزادہ نے سرخ آنکھوں سے اس کو دیکھتے ہوئے کہا۔ داری؟ وہ آپ کی فرینڈ سارا، اس نے مجھے کار سے ٹکر ماری تھی، آئزل نے بہتی آنکھوں کے ساتھ کہا۔ دارم خانزادہ لب بھینچ گیا، تو کیا سارا نے اس کی زندگی کو جان سے مارنے کی کوشش کی تھی؟ سارا کے کھاتے میں ایک اور جرم کا اضافہ ہوا، اب تو اس کے جیل جانے کا پکا انتظام کروانے والا تھا۔ اس دن کیا ہوا تھا آئزل؟ آئزل کے سنبھلتے ہی دارم اس کو ریلیکس انداز میں بٹھاتے سوال کر گیا۔ اس دن میں سارا کے ساتھ آپ کے لیے کیک لینے گئی تھی، داری آپ کو سرپرائز کرنے کے لیے۔ سارا نے کہا میں جا کر لے آؤں۔ کب میں واپس آئی تو سارا وہاں نہیں تھی اور گاڑی بھی غائب تھی۔ پھر کسی نے مجھے پیچھے سے دھکا دیا تھا اور میں روڈ کے درمیان میں چلی گئی۔ سارا پتہ نہیں کہاں سے گاڑی لے کر آئی اور مجھے ٹکر مار دی۔ پھر مجھے نہیں پتا کیا ہوا۔
آئزل نے روتے ہوئے تفصیل سے بتایا، اور دارم کیسے بول سکتا تھا آئزل کو جو خون سے لت پت سڑک کے بیچوں بیچ پڑی تھی؟ اگر اس کا وہاں سے گزرنا ہوتا تو جانے کیا ہوتا۔ دارم ہی بر وقت اس کو ہاسپٹل لے کر گیا تھا۔ وہاں آئزل خانزادہ کو ایمرجنسی ٹریٹمنٹ دی گئی، اور پھر وہ لمحہ آیا تھا جب ڈاکٹر نے کہا تھا کہ وہ اپنی یادداشت کھو چکی ہے۔ اس کی یادداشت اب صرف 5 سال کے بچے جتنی ہے۔ پہلے گھر میں وہ صرف اپنے ماما بابا کو پہچانتی تھی، پھر آہستہ آہستہ اس کی سب سے پہچان ہوئی۔ موم، اس کی سنجیدہ آواز گونجی تو وہ سب سوائے نایاب اور اس کے بیٹے کے، جو لاؤنج میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے، حیرت سے پلٹ کر دیکھنے لگے جہاں آئزل خانزادہ اور دارم خانزادہ کھڑے تھے۔ آئزل کے ٹھیک ہونے کے بعد دارم اپنا بزنس وائنڈ اپ کرتے لندن سے آ گیا تھا۔ اس کا ارادہ یہیں پر اپنا بزنس سیٹ اپ کرنے کا تھا۔ وہ مزید اب فیملی سے دور نہیں رہنا چاہتا تھا۔ موم، ڈیڈ، آئزل نے چہک کر کہا تو ان سب کی حیرت مزید بڑھی۔ اس کی سنجیدہ سی آواز سن کر موم، ڈیڈ، میں آپ کی آئزل ہوں، میں ٹھیک ہو گئی ہوں موم۔ آئزل آگے بڑھتے سن بیٹھی مریم بیگم کے گلے سے جا لگی۔ دارم خانزادہ مسکراتے ہوئے آگے بڑھتے سب سے ملنے لگا۔ آئزل میری بچی، مریم بیگم نے روتے ہوئے اسے خود میں بینچا۔ آئزل باری باری سب سے ملتے ہوئے بیٹھی۔ جب نایاب نیچے آئی، اس کی گود میں ہی احمر تھا۔ نایاب آپی، آئزل چہکتی ہوئی اس کی طرف بڑھی۔ نایاب نے حیرت سے سب کی طرف دیکھا تو مسکرائے۔ نایاب بھی ہنستی ہوئی اسے خود میں بھینچ گئی۔ اس کے بعد سارا وقت آئزل نے احمر کے ساتھ گزارا۔ وہیں نایاب نے اس کو اس کی حرکتیں یاد کروائیں تو وہ سرخ پڑتی سوچ لگی، واقعی اس نے اتنا سب کچھ کیا تھا، لیکن زیادہ دیر نہیں۔ اس کو احمر اتنا پیارا لگا تھا کہ اس کے ساتھ مگن ہوتے وہ سب جھٹلا گئی تھی۔ دھاری، احمد کتنا پیارا ہے نا؟ کمرے میں آتے ہی وہ دھارم خانزادہ کو بیڈ پر بیٹھے دیکھ کر چہکتی ہوئی بولی۔ پیارا ہے۔ دھارم خانزادہ جو لیپ ٹاپ پر اپنا کام کر رہا تھا، اپنے کام میں مصروف ہی اس نے جواب دیا۔ دھاری میں احمر کو لے آؤں؟ آئزل نے بیڈ پر گھٹنوں کے بل کھڑے ہوتے ہوئے پوچھا۔ دھارم خانزادہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ دھاری میں آپ سے بات کر رہی ہوں۔ آئزل خانزادہ نے اس کے مصروف دیکھتے ہوئے غصے سے کہا۔ کہو پرنسس، سناؤ کیا سنانا ہے؟ لیپ ٹاپ سائڈ پر رکھتے دارم نے اس کو اپنے اوپر کھینچا۔ وہ میں احمر کو لے آؤں؟ ہمیشہ کی طرح وہ پھر سے اس کی قربت میں لرزنے لگی تھی۔ نہیں، ہم اپنے احمر کو لانے کی تیاری کریں گے۔ آج رخ پلٹتے اس کے اوپر آتے دارم خانزادہ نے مانی خیزی سے کہا۔ پرنسس، تم جانتی ہو جب احمر پیدا ہوا تھا تو تم نے بھی بیبی کی رٹ لگائی ہوئی تھی، اور میں نے کہا تھا کہ جب تم بڑی ہو جاؤ گی ہم اپنا بیبی لے آئیں گے۔ دھارم خانزادہ نے جھکتے اس کی گردن پر لب رکھے۔ دھاری، آئزل نے لرزتے لہجے میں اسے پکارا۔ آئزل، آج کوئی بہانہ نہیں چلے گا، نہ ہی تمہاری طبیعت خراب کا، اور جو تم میرے نزدیک آتے ہی کہہ لیتی ہو۔ دھارم خانزادہ نے بولتے اس کے لبوں کو قفل لگایا۔ آج تمہیں میرا ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا، تم بھی نہیں۔ دھارم خانزادہ اس کی پیشانی پر ہونٹ رکھتے اس کو خود میں بھینچ گیا۔ آئزل اس کے گلے میں بازو ڈالتے خود سپردگی دی تھی۔ آہستہ آہستہ دھارم خانزادہ اس کو اس جہان سے دور لے گیا۔ کھڑکی سے جھانکتا چاند ان کی اس ملن پر شرماتا ہوا بادلوں کی اوٹ میں جا چھپا تھا۔ کہانی کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ نیکسٹ کہانی کس ٹاپک پر چاہیے وہ بھی ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی مزیدار سی کہانی کے ساتھ ہماری اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔